خدا کا فضل، اس کی محبت، رحم، اطمینان آپ کے ساتھ ہو۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے خدا انسان بن گیا۔ خدا کو انسان بننے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ یہ واقعہ ہماری رہنمائی کرے گا کہ خدا انسان کیوں بن گیا۔ سونے اور تانبے کی کان میں کام کرنے والے 33 لوگوں کی کہانی ہے۔ 5 اگست 2010 چلی کے ملک میں 33 لوگ اپنے روٹین ورک کے ساتھ سونے اور تانبے کی کان میں کام کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ یہ تقریباً 120 سال پرانی کان ہے اور اس کی حالت اتنی خستہ ہے کہ وہاں پر جب وہ اپنی مشینوں سے کام کرتے ہیں تو ان پر گرد جو ہے وہ بارش کی صورت میں برستی ہے اور وہ ہزاروں ٹن وزنی چٹانوں کا وزن اپنے اوپر محسوس کرتے تھے، اور حکومت کی طرف سے بارہا انہیں جرمانے عائد ہو چکے تھے اور انہوں نے حکومت کو پے کیے ہوئے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ کان بند نہیں تھی، وہ کام کرتے تھے لوگ۔ بدقسمتی سے اس چٹان میں، اس غار میں، اس کان میں جانے کا ایک واحد راستہ تھا جو جانے کا بھی ہے اور آنے کا بھی ہے۔ اور 5 اگست کو ایسا واقعہ پیش آیا کہ ایک شگاف پڑا اور وہ راستہ جس میں سے وہ گزر کر جاتے تھے، ایک 7 لاکھ ٹن چٹان نے اس کو بند کر دیا، اور انہیں یہ سوچنے میں سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ اب ہمارے پاس کوئی امید نہیں ہے، ہمارا واپسی کا راستہ نہیں ہے، ہم یہاں پر قید ہو چکے ہیں، اب تو کوئی اوپر سے ہی مدد آئے تو ہم بچ سکتے ہیں۔ اکثر لوگوں نے یہ خیال کیا کہ وہ وہاں پر زندہ نہیں ہوں گے، وہ مر چکے ہوں گے یا مر جائیں گے، لیکن چلی کے لوگوں کی حکومت پر دباؤ کی وجہ سے حکومت نے کوشش کی کہ انہیں کس طرح سے نکالا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے انہوں نے انجینئرز کمپنی کو جو زمین میں بڑے بڑے سوراخ کرتے ہیں ان سے رابطے کیے گئے، بین الاقوامی کمپنیوں سے رابطے کیے گئے، اور انہوں نے اس جگہ پر آ کر معائنہ کیا۔ ان کے ذہن میں یہ بات ہے کہ اگر وہ یہاں پر زندہ ہوئے تو وہ یقیناً اس جگہ پر ہوں گے جہاں پر سٹور روم ہے، جہاں پر کھانے پینے کی چیزیں موجود ہوتی ہیں، اور وہ لوگ جو بچ گئے تھے اس کے اندر، وہ اس جگہ پر پہنچ گئے جہاں پر ان کے پاس کھانے پینے کے لیے چیزیں تھیں، اور ان کے پاس صرف کچن میں 3 دن کا ہی کھانا موجود ہوتا ہے۔ اور ان کا جو ٹیم سپروائزر تھا اس نے بڑی سمجھداری سے اس بات کو سمجھانے کی ان کے کوشش کی کہ اگر ہمیں کچھ دن زندہ رہنا ہے تو ہمیں اس خوراک کو بہت ہی کم مقدار میں استعمال کرنا ہے تاکہ ہم زیادہ دن زندہ رہ سکیں۔ اور وہ ان کو ایک ڈھکن دودھ کا پینے کے لیے دیتے تھے اور ایک آدھ بسکٹس ہوتا تھا، اور وہ بھی 2 دن کے وقفے کے بعد، تاکہ ہم زیادہ دن تک زندہ رہ سکیں۔ اور جو خوراک ان کے پاس موجود تھی اتنے وقفے کے بعد استعمال کرنے کے بھی وہ خوراک صرف 14 دن تک استعمال ہو سکی۔ جب اوپر حکومتی لیول پر کام ہو رہا ہے، انہوں نے 8 بڑے بڑے سوراخ لگائے کہ یقیناً اس جگہ پر متوقع ہے کہ وہ لوگ ہوں گے، اور تقریباً 17 دن کے بعد انہیں ایک پیغام اوپر پہنچا۔ وہ جو پائپ انہوں نے نیچے سوراخ کے لیے لگایا تھا اس کے ذریعے سے کہ ہم 33 لوگ یہاں پر زندہ ہیں۔ اور یہ جب خبر ملک میں پہنچی، باہر دنیا میں آئی، تو لوگوں کی خوشی کی انتہا نہیں ہے۔ اب چینج کے پائپ میں سے ایک انسان کا باہر آنا بڑا ہی مشکل تھا۔ انہوں نے یہ خیال کیا کہ اب یہ بڑا ناممکن ہے، اس لیے ایسے انتظام کیے جائیں جن سے ان کو زندہ رکھا جا سکے۔ اب انہوں نے ناسا سے ایک بڑی بین الاقوامی ٹیم ہائر کی، ڈاکٹرز کی، جس کے ذریعے سے انہوں نے یہ کوشش کی کہ اگر انہیں ہم
کھانے کے لیے جس کی یہ آرزو رکھ رہے ہیں، جسے یہ 17 دن سے بھوکے ہیں، ان کو ہم کھانا دیں گے تو یقیناً یہ مر جائیں گے، کیونکہ 17 دن سے یہ اتنے کمزور ہو چکے ہیں، انہیں اچھی اور ہیلدی ڈائٹ ملے گی اور ایک دم سے یہ کھائیں گے اور مر جائیں گے۔ انہوں نے بڑی ہی ٹیکنیکلی طور پر ان کے لیے اسپیشل فیڈز بنائی اور انہیں پائپ لائنز کے ذریعے وہاں پر پہنچائی۔ پائپ لائن کے ذریعے انہوں نے کیمرے ان تک پہنچائے تاکہ ان کے خاندان سے ان کی بات چیت ہو سکے۔ انہوں نے میڈیسن ان کو پرووائڈ کی اور پھر کام جاری ہوا کہ اتنا بڑا سوراخ کیا جائے جس میں سے ایک شخص بآسانی باہر آ سکے۔ اور بہت سی کمپنیوں سے رابطے کیے گئے اور تقریباً 90 دن کا ٹائم ریکوائرڈ کیا گیا کہ تقریباً 90 دن لگے گے۔ ایک کمپنی نے کام شروع کیا اور کچھ وقت کے بعد وہاں پر ان کا جو ہے بولٹ جو تھا وہ ٹوٹ گیا چٹانوں میں اور بڑی مشکل ہوئی۔ پھر انہوں نے ایک بی پلان بنایا کہ ایک ہی نہیں بلکہ ایک اور کمپنی کام کو شروع کرے۔ پھر بات یہ آئی کہ اتنی گہرائی میں ہے، یہ اتنے لوگ کمزور ہیں، اگر واپسی پر آتے آتے کوئی پرابلم ہوگی تو وہ لوگ اس کے اندر ہی مر جائیں گے۔ اور پھر انہوں نے ایک پلان کیا کہ کیپسولز بنایا جائے جس میں سلنڈر ہو تاکہ اگر کوئی پرابلم بھی ہوتی ہے تو وہ وہاں پر محفوظ رہ سکے، کیونکہ اس کی گہرائی 2300 فٹ گہری تھی جہاں پر وہ لوگ پھنسے ہوئے تھے۔ اور بالآخر 69 ڈیز کے بعد انہوں نے اس مقصد میں کامیابی حاصل کی اور پہلا شخص 69 ڈیز کے بعد زمین میں سے نکال لیا گیا۔ ان کی واحد امید جو تھی وہ اوپر والے پر تھی کہ اوپر سے کوئی آئے تو ہمیں بچا سکتا ہے، جس طرح سے دلدل میں گرا ہوا انسان اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا، جس طرح سے چلی کے لوگ جو زمین کے اندر دھنس چکے تھے وہ اپنے آپ کو نہیں نکال سکتے تھے، ان کی واحد امید اوپر سے تھی۔ اور ہم زبور 18 میں گاتے ہیں، آپے اوپروں ہتھ ودھا کے مینو رب بچاوے گا۔ تو یقیناً ہماری امید بھی آسمان پر تھی، کیونکہ خدا جانتا ہے کہ گناہ گار انسان اپنی کوششوں سے گناہ سے نہیں نکل سکتا، اس لیے خدا انسان بن گیا تاکہ ہم گناہ گاروں کو گناہ سے نکال کر ابدی زندگی اور ابدی نجات بخشے۔ یہ خدا کا مقصد تھا، اس لیے خدا انسان بن گیا کہ وہ دنیا میں آیا اور ہماری نجات کا انتظام کیا۔ خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلے سے برکت بخشے اور یہ واقعہ اپنی زندگی میں یاد رکھیں کہ خدا انسان اس لیے بنا کہ ہم اپنے آپ بچ نہیں سکتے تھے۔